آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ آج ہم 7ویں صلیبی کلمے میں سے سیکھیں گے۔ یہ 7واں اور آخری کلمہ ہے جسے کاملیت کا بھی ایک کلمہ کہتے ہیں، اور ہم پڑھیں گے لوکا 23 باب اور اس کی 46 آیت میں لکھا ہے، پھر یسوع نے بلند آواز سے پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ یہ کلمہ جیسے پہلے کہا کہ یہ کاملیت کا، جب یسوع نے اس نجات کے کام کو مکمل کیا، اس سے جو پہلے کلمہ ہے یسوع نے کہا تمام ہوا، تو وہ بھی نجات کے کام کے مکمل ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے بعد یسوع نے اپنی روح باپ کے سپرد کی ہے۔ یہ سپردگی کا بھی ہم کہہ سکتے ہیں کلمہ۔ اور جیسے یہاں پر بیان ہے، یسوع نے کہا کہ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اس سے پہلے اگر ہم پڑھیں، دیکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ جو چوتھا کلمہ ہے اس کے الفاظ یہ ہیں، یسوع نے کہا، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ کیونکہ یسوع پر ہم سب کے گناہ تھے، اور خدا پاک ہے، خدا بدی کو نہیں دیکھ سکتا، اس لیے خدا نے یسوع کو چھوڑ دیا، اور یسوع نے ہمارے گناہ ہماری نجات کی خاطر برداشت کیے، دکھ سہے تاکہ ہم بچ جائیں۔ اور جیسے لکھا ہے رومیو 6 باب 22 آیت میں کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، وہ موت کے حقدار ہم تھے، وہ موت ہم پہ واجب تھی، اور بغیر خون بہائے معافی نہیں، عبرانیوں 9:22 میں لکھا ہے، اور وہ خون وہ یسوع نے ہماری خاطر بہایا، اس طرح ہم نجات پاتے ہیں۔ تو یہ یسوع نے پہلے سے ہی آگاہ کیا۔ اس آخری سفر کے موقع پر یسوع نے اپنے شاگردوں کو بتایا کہ ضرور ہے، متی باب 10 میں ہے، یسوع نے کہا کہ ابن آدم گناہ گاروں کے، آدمیوں کے حوالے کیا جائے گا، اور وہ اسے قتل کریں گے، اور وہ مردوں میں سے تیسرے دن زندہ کیا جائے گا۔ انہوں نے جب یہ بات سنی تو وہ غمگین ہوئے، افسردہ ہو گئے، اور پھر یسوع نے یوحنا باب 13 میں ہے کہ یسوع نے کہا کہ وہ وقت آ پہنچا کہ میں باپ کے پاس رخصت ہوں۔ تو یسوع کو پتہ چل رہا تھا۔ پھر یسوع نے گتسمنی باغ میں جب سردار کاہن اور قوم کے بزرگ یسوع کو پکڑنے آتے ہیں، تو یسوع نے کہا کہ وہ وقت آ پہنچا کہ ابن آدم گناہ گاروں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ یسوع چاہتا تو یسوع اس وقت مقابلہ بھی کر سکتا تھا، یسوع غائب بھی ہو سکتا تھا، لیکن یسوع نے کچھ ایسا نہیں کیا، بلکہ اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا، کیونکہ یسوع کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ دکھ اٹھائے، وہ عوضی بنے، وہ انسان کی نجات کا کفارہ دے، اور یسوع نے یہ سب دکھ اپنی رضامندی سے، باپ کی خوشی کے لیے یسوع نے یہ دکھ قبول کیے۔ پھر ہم جب دیکھتے ہیں کہ یسوع نے جب صلیب پر تھا تو انسان ہوتے ہوئے ان دکھوں کا بھی اظہار کیا، کیونکہ یسوع مکمل انسان تھا۔ تو یسوع نے 5ویں کلمے میں کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ تو انسان مکمل، اگر ہم بھی کسی دکھ پریشانی میں ہوں انسان ہوتے ہوئے، تو ہمیں بھی ان دکھوں کا بخوبی علم ہے۔ اور یسوع نے متی 10 باب میں یہ بھی سکھایا کہ جو جسم کو قتل کرتے ہیں ان سے نہ ڈرو، بلکہ ان سے ڈرو جو جسم اور روح کو قتل کرتے ہیں۔
تو یسوع اس دنیا میں رہتے ہوئے اور آخری وقت میں بھی اس بات کے لیے وہ فکر مند تھا کہ یسوع نے یہ دوسروں کو بھی سکھایا اور وہ خود بھی اپنی روح کے لیے فکر مند آخری وقت بھی تھا، اور اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے کہ نافرمانی یسوع سے ہوئی ہو۔ تو یسوع نے خود ہمیں بھی سکھایا، اور یسوع خود بھی اپنی روح کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فکر مند ہے۔ ہمیں بھی اپنی روح کے لیے اسی طرح فکر مند ہونا ہے۔ بعض لوگ کھانے پینے پہننے کی بہت فکر کرتے ہیں، جبکہ روح کی وہ فکر ہی نہیں کرتے، اور یہ جو زندگی ہے یہ فانی ہے، یہ جسم یہ مٹ جانے والا ہے، جبکہ روح جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ پھر یسوع نے یہ بھی کہا یوحنا کی انجیل 10 باب میں کہ میں اس لیے اپنی جان دیتا ہوں کیونکہ باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کیونکہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے لے لوں۔ کوئی اس کو مجھ سے نہیں چھین سکتا، اور میں اسے لینے کا بھی اختیار رکھتا ہوں اور اسے دینے کا بھی۔ یہ یسوع نے واضح کیا کہ باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کیونکہ میں اپنی جان دیتا ہوں۔ وہ ہمارے لیے اپنی جان دینے کے لیے اس دنیا میں آ گیا، اس نے ہمارے خاطر اپنی جان دی، اور یسوع نے یہ بھی واضح کیا مجھے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے لینے کا بھی۔ بظاہر جب یسوع صلیب پر تھا تو یہ شرمندگی کی موت ہے، بے عزتی کی موت ہے، اسے گناہگار، اسے مجرم ٹھہرایا گیا، چاہے جھوٹا ہی انہوں نے ٹھہرایا، لیکن یہ ہم سب کچھ دیکھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں یسوع کو پتا ہے کہ میں روحانی طور پر فاتح ہوں، میں نے ابلیس کو، موت کو اور قبر پر میں نے فتح پائی ہے، اور یہ حقیقت میں یسوع نے کر کے بھی دکھایا۔ یسوع کو باطنی طور پر، روحانی طور پر یہ خوشی تھی کہ وہ فاتح ہے، اور جب اس نے سب کچھ مکمل کر لیا تو اس وقت یسوع نے یہ الفاظ کہے کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ جب یسوع نے یہ جانا کہ مزید میرے دنیا میں رہنے کی ضرورت نہیں، جیسے یسوع کے الفاظ ہیں نا، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، جب یسوع نے چاہا تو اس وقت اپنی جان دی، جیسے اس سے پہلے جو آیت بیان کی کہ مجھے دینے کا بھی اختیار ہے، مجھے اسے لینے کا بھی۔ کسی انسان کو ایسے علم نہیں ہوتا کہ اس کی روح اس کے بدن سے کب نکل جائے گی، اس کے اس دنیا میں دن زندگی کتنی ہے اسے نہیں پتا۔ یسوع کو پتا ہے کہ میرے دن کتنے تھے، اور میں نے اب کہا تو اس کی جان اس کے بدن سے نکل جانی تھی۔ پھر جیسے یسوع دنیا میں آیا تو چرواہوں کو فرشتوں نے آ کر پیغام دیا۔ اگر ہم پڑھیں لوکا باب 2 میں تو یہ خوشخبری فرشتوں نے آ کر سنائی۔ فرشتے آسمان پر بھی اس کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہوں گے کہ جس بڑے کام کو کوئی کر نہیں سکا تھا اسے یسوع نے مکمل کر دیا۔ اب وہ فاتح کی حیثیت سے واپس آنے والا ہے، تو اس کا جشن، جب کوئی، یہ واقعی جنگ تھی، جب کوئی جنگ سے کوئی جرنیل، کوئی جرنل فتح پا کر آ رہا ہو اور خبر رایا کو مل جائے تو کتنی وہ خوش ہوتی ہے، اس کا وہ کیسے استقبال کرے گی۔ یہ الفاظ میں تو بتانا مشکل ہے، یہ ان کے جوش ولولے، ان کے نعروں سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس قدر خوشی مناتے ہیں کہ جب وہ فتح پائیں، جب انہیں آزادی ملے، جب وہ کسی کو مغلوب کریں،
اسی طرح یسوع بھی شیطان، گناہ اور قبر پر، موت پر وہ فاتح ہوا۔ پھر یسوع کو عبرانیوں باب 2 میں ہے کہ جب وہ فاتح ہو کر گیا، اسے جلال کا اور عزت کا تاج پہنایا گیا۔ اور مکاشفہ باب 3 میں ہے، جس طرح میں غالب آ کر باپ کے تخت پر اس کے ساتھ بیٹھ گیا، جو غالب آئے گا اسے میں اپنے ساتھ تخت پر بٹھاؤں گا۔ یسوع غالب آیا، یسوع نے آ کر جو دنیا کا سردار تھا اس کے گھر میں آ کر اس سے جنگ کی، اسے شکست دی اور وہ فاتح ہوا۔ یسوع کا شاہانہ آسمان پر بھی استقبال کیا گیا ہوگا جب اس نے یہ کہا کہ آئے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ یسوع ہماری نجات کی خاطر اس دنیا میں آیا، اس نے دکھ سہے، تو ہمیں بھی اپنی یہ یسوع نے کہا بھی کہ اس کے لیے فکر مند نہ ہو جو بدن کو قتل کرتے ہیں، بلکہ روح کے لیے ہمیں فکر مند ہونا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ تقریباً 6 گھنٹے کے لیے یسوع کی صلیب پر ہوتے ہوئے گناہوں، انسان کے گناہ اٹھائے ہوئے باپ سے جدائی ہو گئی، اور یسوع نے اس جدائی کا چوتھے کلمے میں اظہار بھی کیا۔ لیکن وہ جب یسوع پھر واپس جانے والا ہے، وہ پھر سے وہ جدائی تھی ختم ہونے والی تھی، وہ رفاقت بحال ہونے والی تھی۔ خدا چاہتا ہے، اور یسوع آیا بھی اسی لیے کہ باپ سے ہمارا میل ہو جائے، اور ہمارا میل، ہماری رفاقت کیسے بحال ہو سکتی ہے، ہو جاتی ہے؟ یسوع کو قبول کرنے کے وسیلے سے۔ خدا کرے کہ ہم جتنے بھی یہ جو کلمات میں نے پیش کیے ہیں انہیں سنیں، ان پر ایمان لائیں، یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں۔ اس نے جو ہم پہ خطرہ تھا، موت تھی، ابدیت گناہ میں ہم تھے اور ہم پہ سزا واجب تھی، یسوع نے وہ سزا، اس گناہ سے ہمیں رہائی بخشی ہے اپنے کفارے کے ذریعے سے۔ اور خدا چاہتا ہے، یسوع اسی لیے آیا کہ ہم توبہ کریں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی رفاقت میں رہیں۔ یسوع کہاں پر ہے؟ یسوع آسمان پر ہے۔ یسوع نے کہا میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ یسوع ہمارے لیے جگہ، مکان تیار کر رہا ہے۔ یسوع چاہتا ہے کہ ہم بھی ان ابدی مقاموں میں جا سکیں، ان میں سکونت کریں، ان میں رہیں۔ جب ہم یسوع کو قبول کر لیتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ سکونت کریں گے، اس کے ساتھ رہیں گے، جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جو 7 کا عدد ہے، یہ کاملیت کا، مکمل ہونے کا، پورا کام کو پورا کرنے کا، نجات کے کام کو پورا کرنے کا یہ عدد ہے۔ یسوع نجات کے کام کو جب یسوع نے پورا کر دیا تو اس وقت یسوع نے یہ الفاظ کہے کہ آئے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ یہ سپردگی کا بھی اور فتح مندی کا بھی نعرہ ہے، اور جب ہم بھی اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہم بھی باپ کے پاس جا سکیں۔ خدا ہمیں فضل بخشے کہ ہم اسے قبول کر سکیں اور اپنا ابدی زمانہ یسوع خدا باپ پاک روح کے ساتھ گزار سکے۔ خدا ہمیں اس کلام سے برکت بخشے، آمین۔